لالچ بری بلا ہے۔ شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتا روزانہ صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا اور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھاتا۔ ایک مرتبہ کتا بہت بھوکا تھا، باوجود تلاش کے اسے کوئی ہڈی نہ ملی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک گوشت کی دکان پر پہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ قصاب لوگوں کو گوشت بیچ رہا تھا۔ کتا آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھا اور قصاب سے نظر بچا کر ہڈی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ قصاب نے کتے کی یہ حرکت دیکھی تو کتے کے پیچھے بھاگا۔ اب تو کتا بہت گھبرایا اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ قصاب کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا، لیکن وہ بجائے اپنے گھر پہنچنے کے بے خیالی میں نہر کی طرف نکل گیا۔ کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ کتا سمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے۔ لالچی کتے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے یہ ہڈی چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ اس ارادے سے جیسے ہی اس نے بھونکا تو اس کے منہ سے اپنی ہی ہڈی گر گئی۔ اب اس نے دیکھا تو پانی میں جو موجود کتے کے منہ میں بھی ہڈی تھی وہ بھی نہیں رہی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ دوسرا کتا سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ اسی کا عکس تھا، لیکن اب اس کی سمجھ کا کیا فائدہ کیونکہ ہڈی تو پانی میں جا گری۔ لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موجود نعمتیں بھی آپ سے چھین لی جاتی ہیں۔ ہمیں کسی بھی بچے کی گھڑی یا قلم نظر آئے تو اسے للچاتی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں اور نہ امی ابو سے ضد کریں کہ مجھے بھی وہی چاہیے جو اس کے دوست کے پاس موجود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ہم کو قلم یا گھڑی دی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ایک روز اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس سے بڑھیا نعمت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بس چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کسی بچے اور بچی کو لالچی نہ بنائے، لالچ کی بری عادت سے سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے پاس موجود چیزوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، بلا ہے تحریر بائے فاطمہ ساجد۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ جنگل میں ایک ندی بھی تھی جہاں جنگل کے تمام جانور پانی پیتے تھے۔ ارد گرد جھاڑیوں کے جھنڈ تھے، رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں تھیں اور سرسبز و شاداب پلندار درخت بھی تھے۔ ان میں بادام اخروٹ بھی تھے۔ پھولوں کی بہتت تھی جس کی وجہ سے جگہ جگہ شہد کے چھتے لگے تھے۔ شہد ریچھ کو بہت مرغوب ہے۔ شہد کا چھتا دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ ایک پتلے سے درخت پر گلیری رہتی تھی۔ گلیری ایک محنتی جانور ہے، دن بھر ادھر ادھر جا کر بادام اخروٹ اور شہد کا ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ برے وقت پر کام آ سکے۔ گلیری ایک صاف ستھرا جانور ہے اور اپنے ارد گرد کا ماحول زرد پتوں اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے صاف ستھرا رکھتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ ایک ریچھ بھٹکتا ہوا خوراک کی تلاش میں آ نکلا۔ اسے دیکھ کر گلیری درخت پر چڑھ گئی۔ ریچھ کا دھیان اس کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بادام اخروٹ اور شہد جمع ہے۔
اس نے گلیری سے کہا، ان میں سے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ گلیری نے کہا کہ اس نے برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ اب سمجھو برا وقت آ گیا ہے، اگر تم نے مجھے نہ دیا تو میں اس پتلے درخت کو ہلاؤں گا اور یہ ساری چیزیں نیچے گر جائیں گی۔ تم منہ دیکھتی رہنا، تمہیں اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بیچاری گلیری بہت پریشان ہو گئی کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ریچھ بہت جاندار ہے، غصے میں آ گیا تو واقعی میں چیزیں گرا سکتا ہے جس سے سردیوں میں اسے مشکل آئے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر اسے ایک ترتیب ذہن میں آئی۔ وہ مسکرائی اور کہا، مجھے یہ اشیاء دینے میں حرج نہیں، مگر یہ بہت ہی تھوڑی سی ہیں، اس سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے ایک ایسی جگہ کا علم ہے، وہاں بہت سا شہد، بادام، اخروٹ ہیں۔ یہ سن کر ریچھ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جلدی سے کہا، جلدی کرو، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ گلیری نے کہا، میں تمہارے اوپر بیٹھتی ہوں، وہاں تک چلتے ہیں۔ ریچھ خوشی خوشی مان گیا۔ گلیری اس کے سر پر بیٹھ گئی اور کہا، سیدھا چلو، بائیں سے دائیں چلو۔ ہاں، اب آگے سے دائیں لو اور پھر سیدھے سیدھے چلتے جاؤ، ذرا تیز، بائیں چلو اب۔ ریچھ زیادہ شہد کی لالچ میں بھاگتا رہا۔ گلیری نے کہا، اب رک جاؤ۔ ریچھ کی سانس پھول گئی تھی۔ گلیری نے اس سے اترتے ہوئے کہا، سیدھا غار میں گھس جاؤ، وہاں شہد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، پیٹ بھر کر کھانا۔ ریچھ جلدی سے غار میں گھس گیا۔ وہ غار شیروں کا مسکن تھا۔ جب انہوں نے ریچھ کو بنا اجازت غار میں گھستے ہوئے دیکھا تو وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ بھوکے ریچھ نے بڑا مقابلہ کیا مگر شیروں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور جان کی بازی ہار گیا۔ گلیری نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب شیروں کی آوازیں مدھم ہو گئیں تو وہ سمجھ گئی کہ لالچی ریچھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ جنگلی پھولوں کو کھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ بری بلا ہے۔ ریچھ لالچ نہ کرتا تو گلیری سے کچھ حاصل کر لیتا اور ایسے اپنی جان سے نہ جاتا۔ پیارے بچوں، اچھا لڑکا۔ احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا ادب کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرتا۔ احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا۔ جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے، احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا اور ان کا کہا ہوا کام کرتا۔ ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد کو بلایا، بیٹا احمد، ادھر آؤ۔ احمد نے ادب سے کہا، جی امی، اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما۔ امی نے کہا، بیٹا، گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے، تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ۔ احمد نے امی سے پیسے لیے اور گھر سے نکل گیا۔ جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا، وہاں سے دودھ خریدا اور گھر واپس آیا۔ گھر آ کر احمد نے دودھ گرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر گرما گرم دودھ امی کو پیش کیا۔ جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ امی تو سو چکی ہیں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں، ان کو جگانا اچھی بات نہیں، لیکن اس کے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی،
یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بیٹھا رہے گا تاکہ اگر امی کی آنکھ کھلے اور وہ دودھ مانگے تو میں ان کو دے پاؤں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ امی جاگ گئیں۔ امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، پیاری امی جان، آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا، میں دودھ لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے میں یہیں بیٹھا رہا تاکہ آپ جب بھی جاگیں تو میں آپ کو یہ دودھ پلا سکوں۔ احمد کی امی احمد کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی اور احمد کو بہت ساری دعائیں دیں اور پھر احمد سے دودھ لے کر پی لیا۔ دوستو، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ ہماری امی ابو بھی ہمیں خوشی سے دیکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔